مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کوئی شخص رات کو سویا تھا، اس کو احتلام ہو گیا، شادی شدہ تھا یا غیر شادی شدہ تھا، کسی صورت میں اس کو احتلام ہو گیا، اب صبح ایسے وقت میں اٹھا کہ سحری کے وقت کم تھا، اس نے پہلے سحری کر لی. ایک تو یہ اس میں روزہ اس کا ہو گیا یا نہ ہوا. دوسرے نمبر پر یہ ہے اگر اس نے جلدی وقت آنے سے پہلے سحری کر لی تھی، پھر وہ سو گیا تھکن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اب اس پہ غسل واجب ہوا ہے، تو دونوں صورت میں ارشاد فرمائیے قرآن و سنت کے مطابق کہ اس کا روزہ باقی رہا یا اس کا روزہ ختم ہو چکا ہے. گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے پہلی صورت بیان کی ہے کہ ایک شخص اٹھا اس پر غسل واجب تھا، چاہے وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے، کیا اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کرے یا سحری کرے، دونوں میں سے اس کو ایک چوز کرنا ہوگا. تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ سحری کرے، یعنی واش روم جائے، استنجا وغیرہ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ وضو وغیرہ کر کے سحری کھا لے. سحری کھا کے اب اگر ٹائم باقی ہے تو غسل کر لے گا، ٹائم باقی نہیں ہے، اب اختتام سحر ہو چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً وہ جا کر غسل کرے. اب اس کا روزہ جو ہے وہ شمار ہوگا. اگر وہ جان بوجھ کر غسل میں تاخیر کرتا ہے، ظاہر اس نے فجر کی نماز تو پڑھنی ہے، اور اگر وہ سستی کا مارا ہوا ہے اور اس نے فجر کی نماز بھی اللہ نہ کرے نہیں پڑھی، تو جب بھی وہ دن میں اس کو جتنی جلدی ہو سکے ناپاک نہیں رہنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ کتا، تصویر اور جنبش شخص جس گھر میں ہوں تو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اس کو جلد غسل کر لینا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر وہ سستی کرتا ہے تو اس پر غسل واجب رہے گا. وہ دن کو 10 بجے، 9 بجے، 8 بجے، 12 بجے اٹھ کر جب غسل کرے گا، اس کا روزہ جو ہے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ثواب میں کمی ہو سکتی ہے. یہ وہ صورت تھی کہ جب ایک شخص اٹھا اس حالت میں کہ اس پر غسل واجب تھا، اب وہ سحری کرے گا یا غسل کرے گا. اگر غسل کرتا ہے تو سحری کا ٹائم باقی نہیں رہتا، تو اس صورت میں اس کو جلدی جلدی سحری کر لینی چاہیے. اگر اس کے پاس وضو کرنے کا، سجدہ کرنے کا ٹائم ہے تو وہ کرے پہلے اور پھر سحری کرے. اگر اتنا بھی ٹائم باقی نہیں رہتا تو جلدی جلدی ہاتھ وغیرہ دھو کر کلی کر کے جلدی جلدی سحری کر لے. اب اس نے روزہ رکھ لیا تو اب غسل کرے گا. ظاہر سی بات ہے غسل میں تو جو فرائض ہیں ان میں سے ایک حلق سے نیچے پانی اتارنا ہے اور ناک پر پانی چڑھانا ہے، نرم ہڈی تک ناک میں. تو اس صورت میں وہ حالت روزہ میں یہ نہیں کرے گا، بس نارمل کلی کرے گا اور نارمل جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھائے گا. اب اگر کوئی شخص، اب وہ دوسری طرف آتے ہیں کہ جو شخص جو ہے سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سو گیا، یا اللہ نہ کرے اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تب بھی سو گیا، تو اب سونے کی حالت میں اس پر جو ہے بشری تقاضے کے تحت غسل واجب ہو گیا. تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس کا روزہ باقی رہے گا، اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ اٹھے اور جا کر غسل کر لے. اب غسل میں تاخیر نہ کرے، جان بوجھ کر غسل کر لے، لیکن غسل میں باتیں وہی ملحوظ خاطر رکھے گا کہ وہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی نہیں پہنچائے گا اور غرارے بھی نہیں کرے گا، بلکہ نارمل جو ہے وہ ناک کی نرم ہڈی تک کی بجائے نارمل ناک میں پانی ڈالے گا اور اسی طرح عام کلی کرے گا، اور یہی اس کے فرائض ادا ہو جائیں گے. لیکن اس کا روزہ باقی رہے گا، اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جب وہ سو کر اٹھتا ہے اس پر غسل واجب ہے تو اس کو چاہیے جلدی جلدی غسل کرے. یہ طریقہ ہے اس کا، لیکن اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، روزہ اس کا سلامت ہے، اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور اس سے یہ بھی نہیں ہے کہ روزے کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. یہ فطرت ہے، فطرت انسانی ہے، یہ اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہے. اس کے اپنے بس میں ہو تو پھر تو ہے، یا اس کے بس کی بات ہے نہیں، تو اس صورت میں اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ماشاء اللہ. اوکے جی.